السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد آج ہم شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کتاب پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے الاصول الثلاثہ. الاصول الثلاثہ، تین اصول، تین بنیادی باتیں. تو یہ تین اصول، تین بنیادی باتیں، الاصول الثلاثہ، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور جس کا جاننا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. جس کا علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی نے اس امت کے لیے بہت ہی عمدہ کام کیا ہے اور بہت ہی محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ اور لوگوں کی شفقت کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو یہ دین سکھلانے کی کوشش کی ہے کہ کیا ایسے اصول ہیں جن کا ہر ایک مسلمان کو جاننا ضروری ہے، لازم ہے. تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں: اعلم رحمک اللہ انه يجب علينا تعلم 4 مسائل. اعلم، جان لیجئے، لیکن اس کے بعد جو ہے دعا کرتے ہیں رحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ آپ پر رحم کرے. تو اللہ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کرے، آپ کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کرے اور آپ کے اگلے گناہوں کو بھی معاف کرے. وہی رحم کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم کرنا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کی کوتاہیوں کو، اس کے گناہوں کو معاف کرے. فرماتے ہیں کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے. جو آج تک رہا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کو سیکھنا ہے کہ آپ پر کیا واجب ہے، کیا لازم ہے آپ کے لیے. آج تک جو کوتاہی ہوئی ہے اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو معاف کرے. آئندہ کوتاہیوں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو معاف کرے، آپ پر رحم کرے. دیکھیے کتنے شفیق تھے شیخ الاسلام رحمہ اللہ کہ پڑھنے والے کے لیے سب سے پہلے دعا کرتے ہیں. فرماتے ہیں انہ یجب علینا، آپ یہ جان لو کہ ہم پر واجب ہے تعلم 4 مسائل، 4 مسائل کا جاننا. 4 مسائل کا جاننا ہم پر واجب ہے. تو وہ 4 مسائل کیا ہے؟ فرماتے ہیں الاولی العلم، سب سے پہلا مسئلہ ہے العلم. اور وہ علم کیا ہے؟ ہوا معرفت اللہ، وہ علم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، ومعرفت نبیہ، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، ومعرفت دین الاسلام، اور دین اسلام کی معرفت. لیکن یہ معرفت، اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت، دین اسلام کی معرفت، اس کی معرفت کیسے ہونی چاہیے؟ اس کی معرفت ہونی چاہیے آپ کو بالادلہ، ادلہ سے، دلیلوں سے. ایسے ہی نہیں کہ آپ اپنے ذہن میں اللہ کے متعلق کچھ تصور کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ذہن میں کچھ تصور کرو، دین اسلام کے متعلق اپنے ذہن میں گمان اور تصور کرو. اس کو معرفت نہیں کہتے، بلکہ آپ کو معرفت جو حاصل کرنی ہے ان چیزوں کی،
وہ بالادلہ دلیلوں سے، اس کی دلیل ہونی چاہیے قرآن سے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، دین اسلام کی معرفت جو ہے، آپ کو یہ قرآن و سنت سے اس کی معرفت ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے آپ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور دین اسلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ تو یہ معرفت آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے ہونی چاہیے، یہی علم ہے۔ پہلا مسئلہ جو ہے الاولا ان 4 مسائل میں، وہ ہے علم، اور وہ علم کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، دل سے اس کی معرفت۔ اور یہ معرفت لازم کرتی ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ، وہ سب کچھ قبول کرے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے مشروع کیا ہے، جو شریعت بنایا ہے اللہ نے اس کے لیے، اس کو قبول کرے اور اس کو من و عن تسلیم کرے اور فرما برداری کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت سے ہی فیصلہ کرے جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت جو ہے اللہ کی آیات سے ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اللہ کی آیات سے ہوتی ہے، نشانیوں سے ہوتی ہے۔ اور ان آیات کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 جن کو الآیات الشرعیہ کہا جاتا ہے، اور وہ آیات الشرعیہ قرآن و حدیث میں ہے، قرآن و حدیث ہے، کہ قرآن و حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے متعلق کیا بتایا ہے، وہ اللہ کی معرفت اس سے ہوگی۔ اور دوسری آیات جن کو الآیات الکونیہ کہتے ہیں، کہ یہ دنیا جو ہے یہ بھی ایک نشانی ہے، جب آپ زمین، آسمان، سورج، چاند، سمندر، مخلوقات پر غور و فکر کریں گے تو آپ کو اس کے خالق کی معرفت ہوگی کہ وہ خالق کیا ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا آپ اپنے آپ کی طرف نہیں دیکھ رہے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کیسے بنایا ہے؟ تو جب آپ اپنے آپ پر غور کرو گے تو آپ کو اس کے خالق کی معرفت ہوگی، یہ الآیات الکونیہ میں سے ہے۔ اور اس کے بعد معرفت نبی، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت جو ہے وہ یہ لازم کرتی ہے کہ آپ وہ سب کچھ قبول کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، جو ہدایت دین حق لے کے آئے ہیں اس کو آپ قبول کرو، اور جو کچھ بھی انہوں نے خبر دی ہے اس کی آپ تصدیق کرو، اور جو کچھ بھی انہوں نے حکم دیا ہے اس حکم پر آپ سر تسلیم خم کرو، ان اوامر پر آپ عمل کرو، اور جن چیزوں سے بھی انہوں نے روکا ہے ان چیزوں سے آپ پیچھے رہو، اور اس کے شریعت کو ہی تحکیم کرنے والا بناؤ، فیصلہ کرنے والا بناؤ رضامندی کے ساتھ، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کوئی مومن نہیں ہے، آپ کے رب کی قسم، کوئی مومن نہیں ہے جب تک کہ وہ آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنائے ان چیزوں میں جن میں مومنوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، ان میں جب تک آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنائے تب تک وہ مومن نہیں ہے۔ اور جو کچھ آپ پھر فیصلہ کرو اس فیصلے پر وہ اپنے دل میں کوئی حرج، کوئی کراہت محسوس نہ کریں، اور اس کو اچھی طرح سے سر تسلیم کرے، اور اس پر جو ہے سر تسلیم خم کرے، اس کو اچھی طرح سے جو ہے تسلیم کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہونی چاہیے، وہ بھی قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے۔ اور اس کے بعد دین اسلام کی معرفت، اور دین اسلام کی معرفت اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین اسلام کی معرفت جو ہے، دین اسلام کی معرفت بھی آپ کو ہونی چاہیے کہ دین اسلام ہے کیا، کہ دین اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ دین اسلام وہی ہے جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے، بے شک دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے۔ تو ان چار مسائل میں جو سب سے لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے ایک مسلمان کو جاننا، اس میں سب سے پہلا مسئلہ جو ہے العلم، اور علم یہ کہ اللہ کی معرفت ہو، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہو، اور دین اسلام کی معرفت ہو، لیکن بالادلہ، دلیلوں سے، جو کچھ قرآن اور سنت میں اللہ سبحانہ و تعالی کے متعلق کہا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا گیا ہو، اور دین اسلام کے متعلق کہا گیا ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں الثانیۃ، دوسرا مسئلہ جو ہے، جو آپ کو چار مسائل میں جاننا ہے ضروری، العمل بھی، اس پر عمل کرنا، اس پر عمل کرنا، یعنی جو کچھ بھی یہ معرفت تقاضا کرتی ہے، اللہ پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، دین اسلام، جو کچھ بھی اس کی یہ معرفت جو ہے، جو کچھ پھر تقاضا کرتی ہے، اس پر عمل کرنا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان آپ کو، اس کی معرفت آپ کو دلیلوں سے ہوگی، قرآن و سنت کی دلیل سے ہوگی، تو جو کچھ وہ قرآن و سنت کی دلیل سے اللہ کے متعلق ثابت ہوگا، اس پر آپ کو پھر ایمان رکھنا ہے، اس پر عمل کرنی ہے، اس پر عمل کرنی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکاموں کو بجا لانا ہے، اور حرام کاموں سے اجتناب کرنا ہے، اور حرام کاموں سے اجتناب کرنا ہے۔ تو حقیقت میں جو یہ علم ہے، جو علم حاصل ہوگا، جو معرفت حاصل ہوگی، اللہ کی، نبی کی، دین اسلام کی معرفت حاصل ہوگی، وہ علم سے ہوگی، اور علم جو ہے اس کا پھل ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ تو جو شخص علم پر عمل نہیں کرے گا، ان کی مشابہت یہود کے ساتھ ہے، اور جو شخص علم کے بغیر عمل کرے گا، اس کی مشابہت نصارہ کے ساتھ ہے۔ یعنی جو شخص علم پر عمل نہیں کرے گا، اس کی مشابہت یہود کے ساتھ ہے، اور جو شخص بغیر علم عمل کرے گا، اس کی مشابہت نصارہ کے ساتھ ہے۔ تو جو کچھ علم انسان سیکھے گا اللہ کے متعلق، نبی کے متعلق، دین اسلام کے متعلق، اس پر عمل کرنا ہے، اور یہ عمل جو ہے ضروری ہے، وہی کامیاب ہوگا جو عمل کرے گا، اور ایمان جو ہے، ایمان میں عمل شامل ہے، ایمان میں عمل شامل ہے۔ پھر جو کچھ بھی عمل کی آپ نے علم سیکھا اور اس پر عمل کیا، اب وہ عمل جو ہے اپنے آپ تک ہی محدود نہیں رکھنا ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے الثالثۃ الدعوۃ الیہ، کہ لوگوں کو بھی اس عمل کی طرف بلانا ہے، لوگوں کو اس عمل کی طرف بلانا ہے، الدعوۃ الیہ، اس عمل کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ تو یہ تیسرا مسئلہ ہے کہ آپ اس کی طرف لوگوں کو بلاؤ، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، سورۃ النحل آیت نمبر 125، اللہ کے راستے کی طرف آپ بلاؤ حکمت سے اور اچھی نصیحت سے۔ تو جو کچھ بھی آپ علم سیکھو، اس پر عمل کرو، پھر لوگوں کو بھی اس کی طرف بلانا ہے۔ اور اس کے بعد الرابعۃ، چوتھا مسئلہ یہ سیکھنا ہے آپ کو، واجب ہے سیکھنا، الصبر علی الاذی فیہ، جب آپ لوگوں کو اس کی طرف بلاؤ گے، یا جب آپ اس علم پر عمل کرو گے، تینوں چیزیں جو ہے، الصبر علی الاذی فیہ، جو اس میں آپ کو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنا۔ تو تکلیف جو ہے علم سیکھنے میں بھی ہوگی، کیونکہ علم سیکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس میں بھی آپ کو تکلیف ہوگی، اس پر بھی آپ کو صبر کرنا ہے۔ پھر جو آپ نے علم سیکھا اس پر عمل کرنا، اس میں بھی آپ کو تکلیف ہوگی، اس پر بھی صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
مثلا آپ نے سیکھا کہ 5 وقت نماز پڑھنے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے 5 وقت نماز یہ ایک تکلیف ہے، تو اس پر صبر کرنا ہے۔ جو صبر نہیں کرے گا اس کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ 10 دن نماز پڑھتا ہے پھر 1 مہینے تک چھوڑتا ہے۔ اسی طرح جب آپ اس علم کو لوگوں تک پہنچاؤ گے تو لوگ ہو سکتا ہے کہ اس توحید کو پھیلانے میں، جب آپ توحید کی دعوت دو گے، عمل کی دعوت دو گے، لوگوں کو بدعات سے روکو گے، دعوت دو گے لوگوں کو اس علم کی طرف، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اس پر تکلیف پہنچائے، آپ کو گالی دے، آپ کو مارے پیٹے، تو اس پر آپ کو صبر کرنا ہے۔ تو یہ صبر جو ہے اہم ترین چیز ہے۔ جو یہ صبر کرے گا اسی میں یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی۔ جو صبر نہیں کرے گا وہ پھر ان 3 چیزوں سے محروم رہے گا۔ اس لیے یہ 4 چیزیں جاننا ضروری ہے، لازم ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ والدلیل قولہ تعالی، فرماتے ہیں اس کی دلیل ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو یہاں پر ہر ایک انسان کو یہ کہا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر الانسان جو ہے اس پر الف لام لگایا گیا ہے، الانسان۔ تو جب اسم الجنس پر، انسان اسم الجنس ہے، جب اس پر الف لام داخل ہوتا ہے تو یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ تو اس میں ہر ایک انسان شامل ہے، کوئی بھی انسان اس سے باہر نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ بے شک انسان یعنی ہر ایک انسان لفی خسر، خسارے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی خود مستثنا کرتے ہیں، الگ نکالتے ہیں بعض ان انسانوں کو جو اس خسارے سے بچیں گے، جو اس خسارے سے بچیں گے۔ الا الذین آمنوا، اب کون بچیں گے اس خسارے سے؟ صرف وہ لوگ الذین آمنوا جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات اور نیک عملے کی، وتواصوا بالحق اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، صبر کی تلقین کی۔ تو یہ آیت جو ہے، یہ سورہ جو ہے، یہ اوپر جو 4 مسائل بیان کیے گئے ہیں ان چاروں کی دلیل ہے اسی سورہ میں۔ تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس خسارے سے کون بچے گا؟ الا الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا۔ تو ایمان آپ کو اللہ پہ لانا ہے، اس کے رسول پر لانا ہے، دین اسلام کو قبول کرنا ہے۔ تو یہ ایمان علم کا تقاضا کرتا ہے۔ آپ کو اللہ کے بارے میں مثلا یہ ایمان لانا ہے کہ اللہ کہاں پہ ہے، تو یہ علم کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ کے پاس علم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کہاں پہ ہے۔ تو وہ علم آپ کو قرآن و سنت سے حاصل ہوگا۔ تو جب آپ قرآن پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، جب آپ یہ پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذات کی معرفت ہوگی کہ اس کی ذات کہاں پہ ہے۔ تو علم جو ہے، یہ ایمان جو ہے، اللہ پر ایمان، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، دین اسلام پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یہ علم کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ کو کیا کیا ایمان رکھنا ہے ان کے متعلق۔ تو وہ آپ کو علم سے حاصل ہوگا، قرآن و سنت سے حاصل ہوگا کہ کیا ایمان رکھنا ہے، کیا عقیدہ رکھنا ہے مجھے اپنے دل میں ان چیزوں کے متعلق۔ تو یہ ایمان جو ہے عمل علم کا تقاضا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو علم حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وعامل الصالحات، اس کے بعد جب آپ نے ایمان لایا اور اس ایمان کے لیے علم سیکھا آپ نے، اس کے بعد جو ہے وعامل الصالحات، اس علم پر آپ کو عمل کرنے ہیں، نیک عمل کرنے ہیں اسی علم کے مطابق جو آپ نے سیکھا، ٹھیک ہے۔ وتواصوا بالحق، تو جب آپ نے علم سیکھا پھر آپ کو حق، یہی علم، یہ حق جو ہے قرآن و سنت کا علم، یہی حق ہے، اور اسی کی وصیت کرنی ہے ایک دوسرے کو، یعنی آپ کو پھر اس کی طرف دعوت دینی ہے، اس کی طرف بلانا ہے، آپ کو اس کی طرف دعوت دینی ہے، اپنے پاس ہی نہیں رکھنا ہے۔ تو جب آپ اس کی طرف دعوت دو گے، اس کی طرف بلاؤ گے، وتواصوا بالصبر،
تو اس پر جو ہے آپ کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس پر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنی ہے، صبر کی وصیت کرنی ہے۔ تو جس شخص میں یہ چار چیزیں پائی جائیں گی وہی اس خسارے سے بچے گا۔ تو جس شخص میں یہ چار چیزیں نہیں پائی جائیں گی وہ خسارے میں ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان، تاکید کے ساتھ بے شک انسان خسارے میں ہے، وہ خسارے میں رہے گا جس میں یہ چار چیزیں نہیں پائی جائیں گی۔ لیکن اگر کسی میں ایمان پایا گیا، علم پایا گیا اور عمل میں کمی پائی گئی، اور اس کو دعوت دینے میں کمی پائی گئی، اور اس پر صبر کرنے میں کمی پائی گئی، جس طرح صبر میں ان تین چیزوں میں کمی پائی جائے گی اتنا ہی خسارہ ہوگا۔ جس میں پورا نل ہوگا تو اس کا خسارہ بھی 100% ہوگا، اور جس میں ان چیزوں میں کمی ہوگی اسی طرح خسارہ ہوگا۔ اور جس میں یہ پوری 100% جو پایا جائے گا، یہ چار چیزیں پائی جائیں گی، وہ اس خسارے سے بچ جائیں گے۔ تو یہ ایک مسلمان کو واجب ہے کہ وہ سیکھے۔ تو انشاءاللہ تعالی باقی اگلے درس میں، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ